بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی مبارکباد دینے سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جشن نزول قرآن کا مہینہ ختم ہوا۔ پورا مہینہ عالم اسلام نے اپنے درد دل کے ساتھ اس کو گزارا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر جو صورتحال ہمارے سامنے بے حسی کی اور سمجھیے کہ خود ایک ملت کی خودداری کے پرخ چوڑتے ہوئے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، شاید کبھی ایسا ہماری زندگیوں میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غزہ سے مظلوم آہیں آ رہی تھی اور ہم جشن اور موج و مستیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک میں پورا عالم اسلام یقینی طور پر اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، اور یقینی طور پر اللہ رب العزت کے دربار میں وہ دعائیں مقبول ہوں گی اور ہم فتح یاب ہوں گے، کیونکہ خان یونس سے اسرائیلی فوج کا انخلا یعنی ویکیشن یہ ایک بڑی کامیابی میں اس کو تصور کرتا ہوں۔ بہرحال پوری جنگ پر تو نہیں بات کروں گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں شہر حیدرآباد میں ہوں، اور شہر حیدرآباد میں دو اہم واقعات رمضان المبارک میں ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ افطار پارٹیوں کا ایک نیا چلن شروع ہوا ہے۔ سڑکوں پر افطار پارٹیوں کا ڈیکوریشن، میووں کو سجانے کا انداز، شینڈلرز لگ رہے ہیں، پھولوں کے سمجھے گلدستے سجائے جا رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے میووں کو سجایا جا رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا کہ بتکما کے کنڈے رکھے ہوئے ہیں اور افطار پارٹیاں ہو رہی تھیں، جس میں روحانیت کا کوئی تصور اس میں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ خدارا افطار کی جو دعوتیں ہیں یا افطار جو ہے، افطار ایک روحانی عبادت ہے، اور افطار کا وقت وہ وقت ہے جب کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے روزدار کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے منتظر رہتا ہے، اور پوری افطار پارٹی سجاوٹوں میں، شان و شوکت کے مظاہروں میں ہم نے سمجھیے کہ صاحب گزاری۔ ایک نیا ٹرینڈ، ایک نئی بدبختی میں اس کو کہوں گا، یہ سیاسی لوگوں نے شروع کی اور پھر اس میں خانگی لوگ بھی شامل ہو گئے، کمپٹیشن کی افطار پارٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ آخر امت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اپنی سیاسی بازاگری کے لیے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسرا ایک اور اہم کام ہم نے کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو سیل کے ایکسپو شادی خانوں میں لگتے ہیں، یہ سیل کے ایکسپو جو شادی خانوں میں لگتے ہیں، ان سمجھیے کہ ایکسپوز میں آپ ناچنے والی رقاصاؤں کو لے کر آئے، گانے اور بجانے اور ڈی جے کی محفلیں اس میں سجائی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کا پیغام حیدرآباد سے عالم اسلام کو رمضان کے موقع پر نہیں گیا، اور اس پر بہرحال کچھ لوگ بولے ہیں، کچھ لوگ سمجھیے کہ تماشا بین کی حیثیت سے خاموش رہے۔ یہ سب سرپرستیاں ہیں، اور یہ سرپرستیوں کے بغیر یہ تماشے نہیں ہوتے۔ تو افطار پارٹیاں اور پھر یہ ایکسپو، یہ دو چیزیں ہم نے بہت سمجھیے کہ شان و شوکت کے ساتھ ایجاد کی ہیں۔ اللہ امت پر رحم کرے، خدارا نوجوان اٹھیں، ان سمجھیے خرافات کے خلاف اٹھیں اور اس کے خلاف ایک ماحول تیار کریں، امت ورنہ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ دوسری سمجھیے کہ بات، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر بہرحال رحم کرے۔
ہم لاکھوں روپیہ، میرے سامنے بات آئی ایک افطار پارٹی 15 لاکھ 20 لاکھ کی ہو رہی ہے۔ کتنے مظلوم اور بے بس لاچار بچے ہیں جو اسکولوں میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سک رہے، کتنے ماں باپ ہیں جو سسک رہے ہیں، جن کا زیور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رہن پڑا ہوا ہے یا اپنی ضروریات زندگی کے لیے رہن پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ افطار پارٹیوں کی شان و شوکت کے بجائے ہم یہ کام کرتے تو شاید اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ کتنے دواخانوں میں بے بس لوگ پڑے ہوئے ہوں گے جن کے علاج کے لیے مشکلات ہیں، جن کے گھر چلنا مشکلات ہیں، اس پر بھی ہم نے توجہ نہیں دی، جبکہ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کے جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں سمجھیے کہ لوگوں کو مصروف کرنے کے بجائے ہم نے پیغام دیا کہ یہ مہینہ ہوٹلوں میں سمجھیے کہ کھانے کا، سڑکوں پہ کھانے کا، بازاروں کو رونق بخشنے کا مہینہ ہے۔ یہ پیغام حیدرآباد سے رمضان المبارک کا گیا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیے، حالات بہت خراب ہیں۔ ہم سمجھیے کہ رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ملک کی ایک نئی تقدیر بھی لکھنے جا رہے ہیں۔ جنرل الیکشن ملک میں ہونے والے، نہ آپ کے مساجد اس وقت محفوظ ہیں، نہ آپ کے مدارس اس وقت محفوظ ہیں، نہ آپ کے علماء جو سمجھیے کہ بانگ دہل بات کرتے ہیں وہ محفوظ ہیں، جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں۔ نہ آپ کی شناخت محفوظ ہے، نہ آپ کی شریعت محفوظ ہے، اور ہم سمجھیے کہ کھانوں کو محفوظ کر رہے ہیں، کھانے کے جشن منا رہے ہیں، کھانے کے سمجھیے مختلف طریقے ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ ایک زندہ قوموں کی سمجھیے نشانی نہیں ہوتی۔ یہ تو سمجھیے کہ علامہ اقبال نے کہا، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے ہیں قرآن کو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں، یہ افطاروں کو سمجھے جس طرح افطاروں کو سجایا گیا، میں سمجھتا ہوں شاہ سلمان کے محل کے افطار بھی شرما گئے ہوں گے۔ وہاں بھی ایسے افطار نہیں ہوتے جو افطار حیدرآباد میں سمجھیے کہ سیاسی افطار کیے گئے اور کمپٹیشن کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب پورا رمضان، تحریک مسلم شبان تو قرآن کی مہم، جنگ بدر کا پیغام، جشن فتح مکہ، علی شیر خدا کی شہادت، یہ ساری چیزوں پر ہم نے فوکس کیا۔ اضلاعوں ہو یا ریاست ہو، اللہ کا کرم ہے کہ بڑے کامیاب پروگرام رمضان المبارک میں ہوئے۔ ایک بڑا پیغام ہم نے دینے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے بہت بڑا سمجھیے کہ کام کر دیا۔ جو ہماری بساط ہے اس بساط کے مطابق ہم نے لوگوں کو بیدار کرنے کی اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے اور لوگوں کو سمجھیے تاریخ اسلام سے جوڑنے اور لوگوں میں ایک دینی جذبہ پیدا کرنے کی ہم نے رمضان میں کوشش کی۔ یہ کوششیں برسہ برس سے ہماری مستقل سمجھیے کہ جاری ہیں۔ اب آئیے کہ ہم عید منا رہے ہیں، عید الفطر، بڑے سمجھیے کہ دل کے درد کے ساتھ، بڑے گھاؤ کے ساتھ ہم عید الفطر میں داخل ہو رہے ہیں۔ مظلوموں کی آہیں بھی آ رہی ہیں، مجبوروں کی سسکیاں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سب سمجھیے کہ ہم ان حالات میں ہم عید الفطر منانے کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ایک نئی نوید ثابت ہو۔ اللہ کرے کہ ایک سال تبدیلی ہمارے اندر ہو۔ اللہ کرے کہ ظالموں کا اقتدار کے خاتمے کا سمجھیے کہ اعلان ہو۔ اللہ کرے کہ ظلم کے سمجھیے جو اس وقت بھٹی گرم ہو رہی ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی جو آہیں اور آنسو اس رمضان المبارک میں بہے ہیں، اس سے یہ ظالموں کی تپتی ہوئی بھٹیاں سرد ہو جائیں اور یہ بے نام و نشان ہو جائیں۔ یہ سمجھیے کہ جذبات اور احساسات کے ساتھ تحریک مسلم شبان کی جانب سے، شرعی فیصلہ بورڈ کی جانب سے، میرے تمام رفقا جو اس وقت ملت کی جد و جہد میں سمجھیے کہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کی جانب سے امت مسلمہ کو میں عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ عید ایک نئی نوید امت کے لیے لے کر آئے اور ایک نئے حوصلے اور ایک نئے عزم کے ساتھ
ہم سمجھے کہ عید الفطر منائیں اور آنے والی زندگی کو قرآن سے، رسول اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، یہی سمجھے کہ عید الفطر کی سوغات ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے کو سمجھے کہ صحیح خوشیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔